تمام عالم اسلام کو حج مبارک۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج میں مسجد نبوی کے امام علی عبد الرحمن الحذیفی نے کہا کہ مسلمان مصیبت میں صبر کا مظاہرہ کریں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان کی نعمتیں چھین لی گئیں۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ خطبہ حج میں عالم اسلام کو امن، رواداری اور باہمی احترام کا پیغام دیا گیا۔ مسلم دنیا کے مسائل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خطبہ حج کے بعد حجاج نے مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ اور اہم ترین خبر آپ کو دیں گے، اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان سے واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پرنس رحیم پاکستان آئے، صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی، وزیر اعظم شہباز شریف ان کی کابینہ سے ملاقات کی، ہنزا گلگت گوجال میں انہوں نے جو اپنی کمیونٹی کے افراد ہیں ان سے ملاقات کی، انہیں نصیحت کی۔ گزشتہ روز اپر چترال لوئر چترال آئے، جہاں وزیر اعلیٰ کے پی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور سہیل آفریدی نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز وہاں قیام کرنے کے بعد آج شہزادہ پرنس رحیم آغا خان روانہ ہو رہے ہیں واپس۔ طارق فضل چودھری نے انہیں الوداع کیا۔ 7 روز کا دورہ تھا پاکستان کا پرنس رحیم آغا خان کا۔ یاد رہے کہ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہیں اور پاکستان سے دلی لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امت مسلمہ اور فریضہ حج ادا کرنے والے تمام حجاج کرام کو مبارکباد۔ ایک بیان میں کہا کہ حج کا دن اللہ کی رحمت، فضل و کرم کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی حاجیوں اور تمام مسلمانوں کو عبادات کی قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اسلامی اقدار کو عملی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق دے۔ حج کا اجتماع امت مسلمہ کے باہمی اتحاد اور اجتماعی ذمہ داری کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ جذبہ محبت و ایثار اور باہمی تعاون میں قومی اجتماعی ترقی و خوشحالی کا راز پنہاں ہے۔ عالمی امن، عدل و انصاف، رواداری، بھائی چارے کی فضا کو تقویت ملے تاکہ فلاح انسانیت کے لیے کام ہو سکے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوبہ باسم افتخار نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 26 سے 28 مئی تک نیو یارک میں قیام کریں گے۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ اجلاس کا موضوع عالمی امن و سلامتی اور اقوام متحدہ کے نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس چین کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں گزشتہ روز 9 بیاہتا جوڑے کو پسند کی شادی کرنے پر کورٹ سے واپس جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا، اور اب پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دانیال سید سے سارے معاملے کی تفصیل جانتے ہیں۔ دانیال جی دیکھیں وزیر، بالکل غیرت کے نام پر بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے والا یہ ملزم ہے جسے گرفتار کیا ہے۔ چچل تھانے کی حدود سے اس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساجد نام ہے اس ملزم کا۔ موٹر سائیکل چلانے والا جو ملزم تھا وہ تاحال فرار ہے، لیکن جس نے گولیاں چلائی تھیں وہ مقتولہ کا بھائی بتایا جاتا ہے ساجد، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ملزم نے پولیس کو اپنے ابتدائی بیان میں بتایا ہے کہ بہن کی سعید گوپانگ نامی شخص سے منگنی ہوئی تھی، 3.5 لاکھ روپے میں منگنی ہوئی تھی۔ بہن نے پسند کی شادی کر لی تو جو سعید گوپانگ ہے اس نے پیسے کی واپسی کا تقاضا کیا۔ پیسے واپس نہ کرنے پر سعید گوپانگ کی طرف سے بہن کو قتل کرنے کی جو ہے شرط رکھی گئی تھی۔ عید کے بعد شادی ہونی تھی اس کی بہن کی سعید گوپانگ کے ساتھ، تاہم جب بہن نے پسند کی شادی کر لی تو سعید گوپانگ نے اس پہ شدید دباؤ ڈالا کہ بہن اور بہنوئی کو قتل کرو، جس کے بعد یہ ملزم کل پہنچا ہے کورٹ کے باہر اور انہوں نے سعود آباد کے قریب فائرنگ کی ہے۔ پولیس حکام کے بتانا ہے کہ جو شخص جو ملزم موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ سعید گوپانگ کا حقیقی بھائی ہے، وہ تاحال فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
بہت شکریہ. انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ ایک خاتون کی گھر والوں نے شادی طے کی ہوئی تھی، لڑکی وہاں خوش نہیں تھی، اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. گزشتہ روز کورٹ میں پیش ہو کر اپنا نکاح نامہ پیش کیا اور وہاں سے واپس جاتے ہوئے لڑکی کے بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا. آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے عید الاضحیٰ کی، جہاں پورا ملک عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے. وہیں جیکب آباد کے گاؤں صدیق آرائیں کے متاثرین آج بھی بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے اپنے جلے ہوئے گھروں کے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مکیش روپیتا سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں. مکیش. 5 مئی کا دن گاؤں صدیق آرائیں کے لیے ایک سیاہ دن ثابت ہوا، جب گاؤں کے ایک لڑکے کی جانب سے پسند کی شادی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد مشتعل مسلح افراد نے گاؤں کے 121 گھروں کو آگ لگا دی. دیکھتے ہی دیکھتے آباد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے. جلی ہوئی دیواریں، ٹوٹی چھتیں، بکھرا سامان آج بھی اس سانے کی داستان سنا رہے ہیں. تقریباً 1 ماہ گزرنے والا ہے. متاثرین شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پورا ملک عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن اس گاؤں کے متاثرین پریشانی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. عید کی کون سی تیاری ہے؟ ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. کوئی گھر نہیں ہے، کوئی فیملیاں نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں بچے، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں بچا. بچے ادھر ادھر ڈسٹرب ہیں، فیملیاں ادھر ادھر دوسرے رشتہ داروں کے پاس، وہ ادھر بچے رو رہے ہیں. گھر نہیں، عید ہوتی ہے گھر سے گھر، وہ ہمارے پاس ابھی بچا ہی نہیں ہے. کوئی کہاں پہ ہم رہائش کرے، اور عید ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اسپتال میں پڑا ہوا ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر پڑوسیوں کے پاس ہے، کوئی رشتہ داروں کے پاس چلے گئے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے ٹینٹ اور راشن فراہم کیا گیا ہے. گاؤں صدیق آرائیں کے متاثرین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گھروں کی تعمیر و مرمت کا کام جلد سے جلد شروع کرایا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھروں میں واپس آ کر معمول کی زندگی گزار سکیں. کیمرامین ساجد کھوسو کے ساتھ مکیش روپیتا، جیو نیوز، گاؤں صدیق آرائیں، جیکب آباد. ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان ابو الفضل شکارچی نے کہا ہے کہ کوئی نئی جارحیت یا خلاف ورزی کا جواب خطے سے باہر تک پھیلے گا. کسی نئی خلاف ورزی کی صورت میں ایران کا رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور طاقتور ہوگا. ایک بیان میں ترجمان ایرانی مسلح افواج نے کہا کہ ممکنہ اہداف کی نشاندہی کر لی گئی ہے. کسی بھی نئی خلاف ورزی کی صورت میں ایران کا رد عمل مختلف نوعیت کا ہوگا. ایران کی تیل برآمدات میں رکاوٹ ڈالی گئی تو ایران خطے میں تیل کی ترسیل کا راستہ بند کر دے گا. ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا ہے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی پاسداران نے امریکی F-35 فائٹر جیٹ پر فائرنگ بھی کی. ایران نے امریکی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف خبردار کر دیا. ایرانی پاسداران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب کے حق کو جائز اور حتمی سمجھتے ہیں.